یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل وارانسی میں ترقیاتی کاموں، قانون و انتظام اور آئندہ دیپاولی کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حکومت کی بہبودی اسکیموں کے عمل درآمد وقت پر کرائے جانے کے احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیری پروجیکٹوں کو جنگی سطح پر مہم چلا کر مقررہ مدت میں کوالٹی کے ساتھ مکمل کرایا جائے۔ انہوں نے دیو دیپاولی کے دوران تحفظ کے مکمل انتظام یقینی بنائے جانے کے بھی احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی اتھارٹی کے وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر کو زیر التوا کاموں کے معیار کے مطابق اور وقت پر کرانے کے احکام دیے۔ انہوں نے فلائی اوور بنانے میں معیار کے مطابق اور صفائی سے کرانے کے بھی احکام دیے۔ انہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر کو کانٹریکٹروں اور انجینئرز کی ذمہ داری طے کرنے کے احکام دیے۔ انہوں نے پاور کارپوریشن سے تہواروں کے موقع پر بغیر رکنا بجلی سپلائی کے بھی احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے انتظام اور ضروری دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے، پولیس کی سیکیورٹی کے تئیں بیدار رہنے، مذہبی مقامات پر تحفظ کے انتظامات اور شہر میں پارکنگ کے معقول انتظام کیے جانے کے احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کاشی وشوناتھ مندر اور شری کال بھیرو مندر میں درشن پوجن کیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل وارانسی کے درگا کنڈ واقع ہنومان پرساد پودار اسکول میں ان یوجنا کا افتتاح کیا۔ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران انہوں نے درگا کنڈ کی مشہور درگا مندر ست پیٹھ میں درشن پوجن کیے۔ انہوں نے پھلوریا 4 لین کا معائنہ کیا اور اس کی تعمیر کے کام میں تیزی لانے کے احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے گائے کے اسمگلروں اور مافیاؤں کے خلاف سخت کارروائی کے بھی احکام دیے ہیں۔ رامپور میں مولانا محمد جوہر ٹرسٹ کی سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیز پر دی گئی زمین واپس لے لی جائے گی۔ کل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں مرتضیٰ ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت اور زمین واپس لینے کے فیصلے کو منظوری دی گئی۔ لیز کی شرائط کی خلاف ورزی ہونے پر زمین ثانوی تعلیم محکمے کو واپس کر دی جائے گی۔ مشرقی اتر پردیش سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں آج سے دھان کی خرید شروع ہو رہی ہے۔ گورکھپور، دیوی پاٹن، اعظم گڑھ، وندھیاچل، وارانسی، چترکوٹ، بستی، پریاگ راج اور کانپور ڈویژن کے اضلاع میں خرید مراکز پر دھان خریدا جائے گا۔ محکمہ خوردنی اشیاء کے مطابق خریف 2023-24 میں عام دھان کی سہارا قیمت 2183 روپے فی کوئنٹل، جبکہ گریڈ اے دھان کی قیمت 2203 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس سال 70 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں 4861 خرید مراکز چلائے جا رہے ہیں۔ مغربی اتر پردیش اور لکھنؤ کے کئی اضلاع میں اکتوبر سے ہی دھان کی خریداری شروع ہو چکی ہے۔ اب تک 10,912 کسانوں سے 68,016 میٹرک ٹن دھان خریدا جا چکا ہے۔ اس کے عوض میں کسانوں کو 112.42 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ گزشتہ سال 4,346 کسانوں سے 28,226 میٹرک ٹن دھان خریدا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے کسانوں کا گزشتہ سیشن کی بقایا ادائیگی کرنے کے لیے کئی شوگر میلوں کو 1,371 کروڑ روپے دیے ہیں۔ یہ بات ریاست کے وزیر مملکت برائے گنا، ترقیات و چینی صنعت سنجے سنگھ گنگوار نے پیلی بھیت میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بقایا گنا قیمت کی ادائیگی ملنے سے چینی میلوں کو نئے پرائس سیشن شروع کرنے میں سہولت ہوگی اور کسانوں کی دیوالی کی خوشی دوگنی ہو جائے گی۔ ریاست میں ڈینگو کے معاملے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاست میں ڈینگو اور ملیریا کے بڑھتے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ریاستی سرکار سے ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدام کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ احکام چیف جسٹس پریتیکر دیواکر اور جسٹس اجے بھنوٹ کی بینچ نے دیا۔ فضائیہ آج اپنا 38واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے ایوی ایشن کور کے تمام رینک کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتیہ فوج کے سب سے نوجوان کور کے طور پر 1 نومبر 1986 کو فضائیہ کور کی الگ برانچ کے طور پر قیام کیا گیا تھا۔ ہاپوڑ میں آج ٹریفک ماہ کی شروعات کی گئی۔ ایس پی ابھیشیک ورما کے ذریعے ہاپوڑ میں ٹریفک ماہ کی شروعات کی گئی۔ انہوں نے سبھی سے ٹریفک ضابطوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کے تئیں بیدار کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے ٹریفک بیداری ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
समाजवादी पार्टी की मजलिस आमला की मीटिंग आज समाजवादी हेडक्वार्टर पर हो रही है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी सदर अखिलेश यादव अहदेदारों के जरूरी अहकाम देंगे। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बातचीत होगी। कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत कई ओहदेदार मीटिंग में शामिल हुए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।